یاد رکھو دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ دوزخ میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہوگا کہ کسی کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں، جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور جب جہنم کی جوتیاں اس کو پہنائی جائیں گی تو اس کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولنا شروع ہو جائے گا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی رکھ کے چولہے پہ رکھا جائے تو وہ ابلتا ہے، اس طرح اس کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے دوزخ سے بچو، دوزخ سے بچنے کا اہتمام کرو، جہنم کی آگ سے بچنے کا اہتمام کرو۔ آج ہم پتہ نہیں کس طرف چل پڑے۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، دعوت اسلامی کے ابتدائی دور تھا تو امیر اہل سنت جو کلام لکھتے تھے اب بھی لکھتے رہتے ہیں، یقین جانو ایک مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ یہ ہوتا تھا کہ لائٹیں بند کر کے اندھیرے کے اندر وہ کلام پڑھا جاتا تھا، کب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، میں جہنم کے اندر جلوں گا اے رب۔ یعنی یہ جب پڑھا جاتا تھا دل میں خوف خدا پیدا ہوتا تھا، اور پھر وہ نعت پڑھی جاتی، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ۔ یعنی اس میں خوف خدا ہوتا تھا، بندے کو اس کے گناہ یاد دلائے جاتے تھے، اور پھر گناہوں کی، اور پھر اس میں یہ بھی ایک آتا تھا کہ ڈنگ مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب، کہ ایک مچھر کا ڈنگ تو مجھ سے دنیا میں سہا نہیں جاتی، تو قبر میں سانپ اور بچھوؤں کے ڈنگ کیسے سہوں گا۔ یقین جانو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ وہ نعتیں جب پڑھی جاتی تھی، پھر وہ ایک نعت کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، اور پھر میری سب اسلامی بہنیں کاش برقع پہنے، اور اس طرح یعنی کہ ذہن بنایا جاتا تھا کہ ہم نیکی کی طرف آئیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ میں سوچ رہا ہوں، یقین جانو کہ اس دور کے جو اسلامی بھائی ماحول میں آئے، ان کے دلوں میں خوف خدا، اور یقین جانو ایسا کام کرتے کہ دیوانہ وار شب و روز کام میں لگے رہتے۔ آج وہ نعتیں تو ہیں لیکن پڑھی جاتی ہیں، وہ کسی محفل میں بھی یار وہ نعت تو پڑھ کے دکھاؤ، نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان نعتوں کے پڑھنے سے، اس حمد کے پڑھنے سے بندے کو گناہ یاد آتے ہیں، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف خدا پیدا ہوگا تو کوئی اٹھ کے نوٹ برسائے گا؟ آج ہم نے وہ چھوڑ دیے۔ ہم اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔